بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں بیاتی من بعدی اسمہ احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر۔ فابینا منہا واشفقنا منہا، بس انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے اس سے۔ وحملھا الانسان انہ کان ظلوما جہولا، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیت کے مطابق، ان احکامات کے مطابق ہماری زندگی ہو تو کیسی ہو؟ جبکہ آج کل زندگی گزارنے کے کیا انداز ہیں، کیا طریقے ہیں، اگر ان پر بات کی جائے تو علامہ اقبال کے کچھ اشعار یاد آ جاتے ہیں۔ گونگی ہو گئی زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا ہوں خود کو مسلماں کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ کسی کافر نے پوچھا مہینہ کیا ہے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضاں کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے بھری کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیواں کہتے کہتے۔ گونگی ہو گئی زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا ہوں خود کو مسلماں کہتے کہتے۔ ہماری زندگیاں ان پر اگر ہم نظر ڈالیں اور قرآن کے احکامات پر نظر ڈالیں تو ان میں کتنی مطابقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتاتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ اللہ کی یہاں امانت سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کرنے سے پہلے پہاڑوں اور زمین و آسمان پر پیش کیا گیا تھا، لیکن وہ یہ امانت نہ اٹھا سکے اور اپنی مجبوری اور عاجزی ظاہر کرنے لگے۔ جناب باری تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیا کہ یہ سب تو انکاری ہیں، تم کہو۔ آپ نے پوچھا اے اللہ اس میں کیا بات ہے؟ فرمایا اگر بجا لاؤ گے تو ثواب پاؤ گے اور برائی کی سزا پاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہوں۔ دوسروں پر جو پیش کیا گیا وہ چونکہ بطور حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا انکار اظہار مجبوری گناہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک قسم کی تعظیم تھی کہ باوجود پوری طاقت کے اللہ کے خوف سے تھر تھرا اٹھے کہ کہیں پوری ادائیگی نہ ہو سکی تو مارے نہ جائیں، مگر انسان نے اسے خوشی سے اٹھا لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، بے شک پیش کی امانت آسمانوں پر۔ آسمان باوجود اس پختگی اور زینت اور نیک فرشتوں کا مسکن ہونے کے اللہ کی امانت کو برداشت نہ کر سکا، جبکہ اس نے معلوم کر لیا کہ اگر بجا آوری نہ ہوئی تو عذاب ہوگا۔ آسمان نے کہا میں نے ستاروں کو جگا دی، فرشتوں کو اٹھا لیا، لیکن یہ میں نہیں اٹھا سکوں گا، یہ فرائض کا تحمل ہے جس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر اور زمین پر۔ زمین باوجود اپنی صلابت اور سختی کے
لمبائی اور چوڑائی کے ڈر گئی اور اپنی عاجزی ظاہر کرنے لگی۔ زمین نے کہا، مجھ میں تو نے درخت بنائے، دریا جاری کیے، لوگوں کو بسائے گا، لیکن یہ امانت میرے بس کی بات نہیں ہے۔ انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر۔ پہاڑ باوجود اپنی بلندی، طاقت اور سختی کے کانپ گئے اور اپنی لاچاری ظاہر کرنے لگے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب سن، اگر تو نیک نیت رہا تو میری امانت ہمیشہ تیری شامل حال رہے گی۔ تیری آنکھوں پر میں 2 پلکیں کر دیتا ہوں کہ میری ناراضگی کی چیزوں سے تو انہیں بند کر لے۔ تیری زبان پر میں 2 ہونٹ کر دیتا ہوں کہ جب وہ میری مرضی کے خلاف بولنا چاہے تو انہیں بند کر لینا۔ تیری عزت کی حفاظت کے لیے میں لباس کر دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق گزارنا۔ صحیح یا غلط، اس کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ اگر انسان کو علم ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی عبادت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، اس کی زندگی کن احکامات پر یا کن احکامات کے خلاف گزر رہی ہے۔ علم حاصل کرنے کے معاملے میں بے شمار احادیث اور قرآنی آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے والے کو مجاہد کے برابر درجہ دیا ہے۔ تو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اپنی زندگی کی امانت کے قیمتی وقت کو کس میں صرف کر کے جانا ہے۔ ہر وقت خود کو یاد دلائیے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دل میں بار بار دہرائیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قل ربی زدنی علما، کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر اللہ کے نزدیک مال کا فائدہ ہوتا تو وہ اپنے محبوب کو مال کی دعا کرنے کا فرماتے، مگر ہمیں نفع مال جمع کر کے ہوگا یا کیسے ہوگا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کیوں نہ اس راہ پر چل کر دیکھیں؟ سوچئے گا ضرور۔ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ یہ فیصلہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں۔